العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ جو امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبت ان پر چھا گئی۔ قائدین محترم، برادران اسلام اور میرے عزیز نوجوانوں، میں جناب خالد محمود مرزا صاحب کا، جناب میجر منیر اعظم صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر بڑی محنت کے ساتھ اس جلسہ انقلاب اور لوگوں کے اندر ایک عزم، ولولہ اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اور میں جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے امیر اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس سے پہلے لیاقت باغ میں بہت ہی عظیم الشان اور تاریخی جلسہ منعقد کیا، اور اب ہر سطح پر اسی طرح پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ کارکن متحرک ہوں، عوام تک پہنچیں اور انہیں جماعت اسلامی کے انقلابی پیغام منشور سے آگاہ کیا جائے اور رائے عامہ کو طاقت بنا کے اس ملک میں، اس دھرتی پر قرآن و سنت کے نظام کے غلبے کے امکانات پیدا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، آج پاکستان جو ایک آزاد ملک ہے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن یہاں فساد ہے، افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، خود غرضی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا گیا ہے۔ کلمے کی بنیاد پر اللہ سے وعدہ کر کے ہم نے آزادی جیسی نعمت حاصل کی، لیکن یہ قدم قدم پر یہ مسائل اور مشکلات کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ میں کسی تفصیل میں جاؤں، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں، اور ہم سب خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں، ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا چاہتے ہیں،
آج کے اس دور میں اللہ سے رجوع کرنے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جانے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ اپنے مستقبل کو ٹھیک کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسہ انقلاب، یہ اسلامی انقلاب کے نعرے، یہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے غلبے کی بات، حقیقت میں یہ جماعت اسلامی کا 4 نکاتی لایا عمل ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں عامت الناس میں، پاکستان میں بسنے اور رہنے والوں میں قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر دیا جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ ہو، اپنی گردنوں کو انسانوں کی ہر طرح کے طاغوت کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دینے والے بن جائیں۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے دلوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے ہم تو یہی چاہتے ہیں پریشان حال عوام کو اللہ کے دین کی دعوت کی بنیاد پر منظم کر کے ایک بڑی تبدیلی لے کے آئیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں یہ پاکستان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، فوجی قیادت کی، تالے آسماؤں کی لیڈرشپ ہے، اور یہ اقتدار پر مسلط ہونے والے خود غرض کرپٹ نائل حکمرانوں نے جو لوگوں میں مایوسی پیدا کر دی ہے، جو ملک کے مستقبل سے مایوسی کی بات کرتے ہیں، اس جدوجہد کے ذریعے ان میں عزم پیدا کریں، انقلاب پیدا کریں، یقین پیدا کریں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکنان کی یہ محنت ضرور کامیاب آئے۔ میرے عزیزو، یہ اخوان المسلمون، یہ ترکی کی اک پارٹی، یہ سعادت پارٹی، یہ نہضت الاسلامی تیونس کی پارٹی، یہ لیبیا میں آمریت کے ظلم کا نشانہ بننے والے اخوان کی قیادت، یہ شمن کے چپے چپے پر آزادی کی آواز بلند کرنے والوں محبت رکھنے والے آمریتوں کے خلاف اٹھے، اغیار کے ایجنٹوں کے خلاف اٹھے، ان کی آزادی چھیننے والی آمریانہ شخصیتوں کے خلاف اٹھے۔ میڈیا ناکام ہوئے، کارکنوں کی زبان میں، ولولے اور عزم کی زبان میں ایک ایک دروازے تک یہ پیغام پہنچا کے ان ملکوں میں انقلاب آیا ہے، تبدیلی آئی، اور انشاءاللہ آپ بھی اسی رویے اور اسلوب کو اپنا کے اس ملک میں ضرور تبدیلی لائیں۔ برادران اسلام، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو احادیث کے مجموعہ ابن ماجہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے،
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو، اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اہل ایمان، اے مہاجروں کی جماعت، 5 ایسی چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہو گئے تو دنیا میں اس کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم تک نہ پہنچیں۔ ان میں سے پہلا جو فرمان ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، بدکاری اعلانیہ ہونے لگے، ان میں پھر ایسی بیماریاں آتی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے بیماری نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ناپ تول کی کمی آ جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے کاروبار میں دھوکہ دہی آ جاتی ہے، تو اللہ لوگوں میں قحط سالی پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر جانور نہ ہو تو کبھی انسانوں کی بستیوں میں بارش نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اپنے مالوں کی زکات دینا بند کر دیتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے بے برکتی، اللہ کی طرف سے جو لوگوں کے مال میں، لوگوں کے لین دین میں، لوگوں کے کاروبار میں جو برکت ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اہل ایمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتے ہیں، پھر اللہ کریم دشمن مسلط کرتے ہیں جن کے ہاتھوں، اہل ایمان کے ہاتھوں میں موجود چیزیں سب لے لی جاتی ہیں۔ اور آخری اس سلسلے میں جو ہماری تنبیہ کے لیے فرمان ہے کہ جب حکمران بااختیار اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پھر اللہ تعالی ایسی بستیوں کو، ایسی آبادیوں کو آپس میں لڑائی میں ڈال دیتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ مختصر سا پیغام اگر اس کے آئینے میں ہم اپنے ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک پیغام سے ہمیں اپنی صورتحال اس آئینے میں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی حقیقت میں ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں رجوع اللہ کی توفیق دے، ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے، ہم دینی محبت کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ برادران اسلام، حقیقت یہ ہے، غریب آدمی، مزدور آدمی، مسکین آدمی، محنت اور مشقت کرنے والا، یہ دہاڑی کرنے والا، یہ چھاوڑی اور ریڑھی لگانے والا، یہ صبح سے رات تک اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ بیٹھنے والے آپ پریشان ہیں کہ بجلی کا بحران ہے، بجلی آتی نہیں، جتنے بڑے پیمانے پر اس کے بل آتے ہیں، بجلی مہیا نہیں ہوتی، آئے دن بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، یہ تیل کی، گیس کی، سی این جی کی، ایل پی جی کی قیمتیں کچھ دن بڑھاتے ہیں، کچھ دن کم کرتے ہیں، پھر 10 قدم بڑھ کے ان کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں، جس سے افراط زر ہے، پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے،
کارخانے کا پہیہ رک رہا ہے، لوگوں کا روزگار ختم ہو رہا ہے، یہ دکانوں پہ اس کے اخراجات برداشت کرنا، یہ سیل مین کی تنخواہ دینا عملاً ناممکن ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، ان 65 سالوں میں پاکستان کی ہر قیادت نے IMF سے، ورلڈ بینک سے قرضے لیے ہیں، لیکن عملاً ہماری تعلیم تباہ ہے، ہماری بنیادی صحت کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، ہمارے ملک میں جو انصاف کا نظام سہل نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ پولیس کا، پٹوار خانے کا ظالمانہ نظام لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کرپشن، یہ رشوت، یہ کمیشن مافیا، یہ ٹھیکیداروں سے حصے داری کا پورا نظام اس معیشت کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم اربوں ڈالر کے مقروض، ہر سال 5000 ارب روپے کی کرپشن پاکستان میں ہوتی ہے۔ یہ غربت، ایڑیاں رگڑنا، یہ مزدور کی زندگی کا برباد ہونا، یہ ہماری قسمت نہیں، حقیقت میں یہ قیادت، یہ اس نظام کو چلانے والوں نے، جن کے اختیار میں یہ پاکستان کی پالیسی سازی ہے، انہوں نے اس معیشت کو تباہ کیا ہے۔ حل کیا ہے؟ لوگ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان پاکستان دورے پر تشریف لا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا وفد پرسوں ہم انشاءاللہ سید منور حسن صاحب کی قیادت ان سے اسلام آباد میں ملاقات کریں گے، لیکن یہ ترکی اس وقت عالم اسلام کے چہرے کا دمکتا جھومر بن گیا۔ وہ ترکی جس کی معیشت تباہ تھی، جس کا GDP تباہ تھا، جس کی برآمدات نہ ہونے کے برابر تھی، جس میں 100 امریکی ڈالر 1,20,000 لیرہ آتے تھے، جس کی کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں کرپشن انتہا کو تھی، جو کشکول اٹھا کے یورپی یونین سے بھیک مانگ رہے تھے کہ ان کو حصے دار بنا کے ان پہ رحم کیا جائے۔ لیکن اسی ترکی میں اسلامی تحریک نجم الدین اربکان کی صورت میں جیتتی ہے، یہ طیب اردگان عبداللہ گل کی صورت میں جیتتی ہے۔ یہ قیادت جو فوجی آمریتوں کے مقابلے میں، جو سیکولر قوتوں کے مقابلے میں، جو بچیوں کے سروں پہ سقاط کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، آج اسی طیب اردگان عبداللہ گل کی قیادت میں ترکی بدل گیا، ترکی کے حالات تبدیل ہوئے، لوگوں کی کیفیت تبدیل ہوئی ہے۔ یہی عبداللہ گل، یہی طیب اردگان، اسی شمس الرحمان سواتی صاحب کی طرح، رانا محمود علی خان صاحب کی طرح، نذیر احمد جنجوعہ صاحب کی طرح، سجاد عباسی صاحب کی طرح، عبدالرشید ترابی صاحب کی طرح، رضا شاہ کی طرح، راجہ جواد کی طرح، اسی طرح کے کارکن تھے جو دریاں بچھانے والے، یہ کرسیاں جلسوں کی بچھانے والے، یہ جناب خالد محمود مرزا، یہ جناب میجر منیر اعظم کی طرح مخلصانہ کام کرنے والے کارکنوں کی ٹیم تھی،
جنہوں نے ترکی میں انقلاب برپا کیا، ہم نے ان سے پوچھا کیا کوئی امریکہ نے مدد کی؟ کیا آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے کوئی خاص پیکج دیا؟ کیا آپ کو دنیا بھر میں سے ایکسپرٹس کی کوئی مدد حاصل ہوئی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا ہم نے اپنی قوم پر اعتماد کیا، اپنے نوجوانوں پر اعتماد کیا، اپنے وسائل پر اعتماد کیا، کرپشن کے دروازے بند کیے، لوگوں کی خدمت کے دروازے کھولے، اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوئی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان زراعت کی طاقت رکھتا ہے، دریاؤں کے پانی کی طاقت رکھتا ہے، ڈیموں کی تعمیر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں یہ مزدور، یہ محنت کش بڑی صلاحیت کا حامل ہے۔ اس ملک کو اہل اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آج ہماری آزادی، آج ہماری خود مختاری، ہماری عزت اور وقار، ہماری غیرت اور حمیت امریکہ کی دہلیز پر ڈھیر ہے، اور وہ امریکہ ڈرون حملے بھی کرتا ہے، فوجیوں کو شہید بھی کرتا ہے، ریمنڈ ڈیوس کے نیٹ ورک کے ذریعے دہشت گردی کر کے بے گناہ انسانوں کو قتل کرتا ہے۔ لیکن پاکستان سے معافی مانگنے کی بجائے ڈو مور کل مور کی دھمکی دیتا ہے، اور پاکستان کی قیادت ڈالروں کی لالچ دے کے ہماری عزت کا اثر نو سودا کرنا چاہتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ نیٹو فورسز کی سپلائی بحال کرنا ناگزیر، 48 ممالک کو ناراض کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، جنرل کیانی سے پوچھتا ہوں، میں جنرل ظہیر الاسلام سے پوچھتا ہوں، میں پنڈی کے کور کمانڈر سے پوچھتا ہوں، جب سلالہ پوسٹ پہ فوجیوں کی شہادت پہ یہ پوری قوم فوج کی پشت پہ کھڑی ہوئی تھی، اس وقت تو آپ نے یہ نیٹو سپلائیز کا راستہ روک دیا، اور اسی عرصے میں پاکستان، افغانستان، ایران قریب آئے۔ اسی عرصے میں امریکی فوجی نے 16 افغانیوں کو شہید کیا، قرآن کی توہین کی، افغانی نکلے، اوباما معافی مانگنے پہ مجبور ہوا، اور آج پاکستان کے اس اقدام سے فون کانفرنس ناکام ہوئی۔ لیکن ہم سرداری سے پوچھتے کس پارلیمنٹ کی اجازت سے گئے؟ کون سی پارلیمنٹ کی قرارداد کی روشنی میں گئے؟ حقیقت میں میرے بھائیوں، یہ بزدل لوگ، یہ کرپٹ لوگ، اللہ پر وہ یقین رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے لیے ہر آنے والا دن ایک نئی مشکل لا رہا ہے۔ کہتے ہیں ڈالر نہیں ملیں گے، ہمارا بجٹ کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں یہ امریکہ کی بھیک ہمارے کشکول میں نہیں آئے گی تو ہمارا بجٹ کیسے بنے گا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، ان 12 سالوں میں پاکستان کے 96 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، سڑکیں تباہ ہوئی، پل تباہ ہوئے، فاٹا میں، بلوچستان میں، کراچی میں امریکہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتا ہے۔ ان 12 سالوں میں انہوں نے کہا امریکہ کا ساتھ دے کے کشمیر کے مسئلے کو حل کرائیں گے،
لیکن مسئلے کا حل ہونا تو دور کی بات ہے۔ امریکہ حکم دیتا ہے بھارت کی تانے داری کو قبول کرو، یہ کشمیری جہاد، کشمیری قیادت، کشمیری عوام کو بھول کے بھارت کو انتہائی پسندیدہ ملک قرار دیتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، کیری لوگر لا کے تحت پاکستان کو ذلت امیز شرائط کے ساتھ پیسہ ملتا ہے سول مدد کے لیے، فوجی مدد کے لیے، لیکن ان 12 سالوں میں یہ پاکستانی بجٹ، یہ پاکستانی معیشت نے غریب کو کیا دیا ہے، مزدور کو کیا دیا ہے، محنت کش کو کیا دیا ہے، جوانوں کی چہروں سے خوشیوں کو چھینا ہے، طلبا ڈگری لیتے ہیں، روزگار ان کو نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں، یہ امریکی مدد پاکستان کے لیے کینسر ثابت ہوئی۔ یہ امریکی مدد، یہ پاکستان میں بگڑی اشرافیہ، لوٹ مار کرنے والے طبقے کے لیے یہ خوشگوار ذریعہ بنی ہے۔ یہ پیسہ آتا ہے، ڈالر آتے ہیں، ملک کی عزت برباد ہوتی ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگوں کے عالمی سطح پر بینکوں میں پیسے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے۔ دفاع پاکستان کونسل، آپ کے علم میں جماعت اسلامی تنہا کہہ رہی تھی کہ مشرف کی پالیسی غلط، فوجی قیادت کی پالیسی غلط۔ ہم تنہا یہ صدا لگا رہے تھے کہ امریکی غلامی کسی قیمت پہ قبول نہیں ہے۔ آج ملک کی سیاسی، دینی جماعتیں، سماجی قیادت، وکلاء کی قیادت ہمارے ہم رکاب ہے۔ اسی لیے دفاع پاکستان کونسل نے اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، ہم 27 مئی کو کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ 6 جون کو انشاءاللہ راولپنڈی کے مری روڈ پر پہنچیں گے۔ یہاں سے چل کے پارلیمنٹ کے سامنے انشاءاللہ اس لانگ مارچ کے جذبات کا اظہار کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، بیدار قوموں، جن کے ذہنوں میں غلامی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ غلام ذہن حکمران لوگوں کی قسمت کا سودا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ لانگ مارچ امریکہ کی غلامی سے نجات کا ضامن بنے۔ یہ لانگ مارچ، یہ 18 کروڑ عوام کے ضمیر کی نمائندگی ہے۔ انشاءاللہ یہ محنت، یہ مشقت، یہ جدوجہد رنگ لائے گی، اور وہ امریکہ افغانستان جس میں شکست اس کا مقدر بن چکی ہے، یہ پاکستان کا چپا چپا امریکہ کے لیے گرم زمین ثابت ہوگا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سیاسی بحران، یہ عدلیہ کا بحران، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، وزیر اعظم بڑی ڈٹائی سے کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سیاست میں آئین کی اہمیت، قانون کی اہمیت، سیاست میں پارلیمانی امور کی اہمیت ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں سیاست میں
عوامی مینڈیٹ کی اہمیت ہے، لیکن سیاست، جمہوریت، پارلیمنٹ، پارلیمانی روایات وہی جڑ پکڑتی ہے کہ جن کے پاس اخلاقیات کی، اقدار کی، حکمت کی طاقت اور قوت ہو، وہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن عدالت فیصلہ کرے، عدالت این آر او کو کالعدم قرار دے، عدالت وزیر اعظم کو کہے کہ سوئس بینکوں میں بڑی رقم کی پڑتال کے بارے میں خط لکھے، وزیر اعظم یہ کہے کہ میں اپنے پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کے بارے میں خط لکھنے کو تیار ہوں۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، یہ 2008 جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا، لوگوں نے کہا غلطی کی ہے، یہ بس مس کی ہے، اور یہ سیاست میں یہ قدم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا موقف تھا کہ مشرف کمزور ہو چکا ہے، عوامی طاقت کے ساتھ فوجی آمریت سے نجات دینی چاہیے کہ جو شخص پارلیمنٹ آئین کی ترمیم پہ دھوکہ دے کے اس منصب پر بیٹھا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ 64 سال سے طاقت پر ہے، یہ موقع ہے کہ قوم کو ان کے چمڑوں سے آزاد کروایا جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ امریکی دباؤ پہ یہ فوجی قیادت، یہ جمہوری قیادت لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں۔ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرتے، لاپتہ خاندانوں کی مائیں، بیٹیاں، بیویاں، ان کے معصوم بچے بلکتے ہیں، ان کی کوئی صدا نہیں سنتا۔ لیکن پیپل پارٹی این آر او پہ پھسل گئی۔ مسلم لیگ نون سعودی عرب سے نہ جانے کون سا قابلہ کسا گیا کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر گئے۔ آج یہ 4 سال کے بعد ملک میں رول آف لا نہیں، ملک میں معیشت تباہ ہے، کرپشن اپنی انتہا کو، مزدور محنت کش کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ انتخابات ناکام ثابت ہوئے۔ یہ سپلٹ مینڈیٹ، یہ منقسم مینڈیٹ لوٹ مار میں حصہ داری کا ذریعہ بنا ہے، اور یہ انتخابات پاکستان میں فاٹا کے لیے عذاب بن گیا۔ یہ انتخابات بلوچستان میں لوگوں میں بغاوت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اس انتخابات کے نتیجے میں کراچی میں این ڈی ایم، اے این پی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اکٹھے ہو کے اغوا برائے تاوان، غدہ خوری، بے گناہ انسانوں کی ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے۔ اس لیے یہ اس انتخاب میں جیتنے والوں نے اپنی ناکامی، اپنی نااہلی ثابت کر دی ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ پارٹیاں کیوں ناکام ہیں؟ یہ سیاست کیوں ناکام ہے؟ یہ جمہوریت کیوں ناکام ہے؟ یہ فوجی تالے آزما، یہ بار بار ہماری قسمت کے مالک کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں کہ پارٹیاں کمزور ہیں،
پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، پارٹیوں میں کنسلٹیشن نہیں، پارٹیوں میں کارکن سازی نہیں، پارٹیوں میں سیاسی ورکر کی تربیت نہیں ہے، پارٹیوں میں جمہوری اقدار کی پاسبانی کا رویہ نہیں، شخصیات کے بت، ان کی پرستش، ان سے امیدیں وابستہ ہے، پردہ غیب سے لوگ اچھائیاں چاہتے، حقیقت میں یہ 65 سال یہ رویہ عملاً تباہی کا باعث بنا ہے۔ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے امانت، دیانت، مضبوط سیاست، باکردار ٹیم کی، ایک ایسی پارٹی کہ جس کے پاس ٹیم ہو، وہ اپنی اہلیت اور صلاحیت کے ساتھ اس ملک کی نوکرشاہی کے مقابلے میں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، ایجنسیوں کی جوڑ توڑ کے مقابلے میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ لوگوں کی خدمت کر سکے، امانت اور دیانت سے کام کر سکے، خود انحصاری سے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکے۔ میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے فرد کو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ جاگیردارانہ نہیں ہے، جماعت اسلامی مجھ جیسے کارکن کو اسی پارلیمنٹ کے اندر بھیجا ہے۔ ان خاندانوں، ان سیاسی موروں، ان سیاسی جگادریوں کے مقابلے میں الحمدللہ ایک کریکٹر کے ساتھ سیاست کی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے، یہ جماعت اسلامی کی پوری رہنمائی، اس کی سرپرستی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ خالد مرزا صاحب جیسے، یہ میجر منیر اعظم صاحب جیسے، یہ ہمارے جرت مند سید رضا شاہ جیسے، یہ ارشد فاروق جیسے، یہ جناب سجاد عباسی صاحب جیسے، شمس الرحمان سماتی جیسے، راجہ جماعت جیسے، یہ جناب رضوان صاحب جیسے، یہ قیادت پنڈی سے اٹھے گی، یہ قیادت لوگوں کا اعتماد حاصل کرے گی تو انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدلے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، جماعت کا پرچم، کلمے والا پرچم، برکت والا پرچم، جماعت اسلامی نے اپنا منشور پیش کیا ہے جو اسلامی ہے، فلاحی ہے، انقلابی ہے، جو پاکستان کے ہر شعبہ زندگی کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے۔ یہ منشور جماعت کی ویب سائٹ پر، جماعت کے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، بلاگز پہ موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو اسی بات کی دعوت دیتا ہوں، جماعت اسلامی کے دست و بازو بنو، اس کے قدم سے قدم ملا کے چلے۔ یہ پاکستان کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے، یہ بہت بڑا ایک تاریخی موقع ہے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن تبدیلی کی خواہش کے آگے اسٹیبلشمنٹ جوڑ توڑ کے ذریعے اپنا گھوڑا جوتنا چاہتی ہے۔ لیکن آپ منظم ہو جائے، متحد ہو جائے، اس آواز پر اپنے آپ کو اکٹھا کرے، انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کو بحرانوں سے نکالے گی۔ ہم علماء کے خادم، ہم مشائخ اعظام کے خادم، ہم مختلف سیاسی کارکنوں کے خادم، ہم پاکستان کی
سیاسی پارٹیوں میں موجود اچھے لوگوں کے خادم ہم اس گلیوں محلوں میں، یہ نمازی، یہ مقتدی، یہ مسجدوں میں آبادی کرنے والے ہر شریف آدمی کے خادم ہیں کہ آئیے جماعت اسلامی کے دست و بازو بنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ عزم کے ساتھ، ولولے کے ساتھ ہم حقیقت میں اس پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں نوجوانوں سے، میں طلباء سے، میں مزدوروں سے، میں محنت کشوں سے، گلی محلوں میں یہ محنت اور مشقت کرنے والوں سے اپیل کرتا ہوں، آئیے جماعت اسلامی آپ کی اپنی جماعت، جماعت اسلامی غریب پرور جماعت، جماعت اسلامی خدمت کرنے والوں کی جماعت، اور انشاءاللہ انہی لوگوں کی طاقت سے اللہ کی تائید کے ساتھ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔